السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ یورک ایسڈ میں کن غذاؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے آپ پرہیز کر کے جوڑوں کے درد کو کم کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ مرض خون میں یورک ایسڈ جمنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ قدرتی طور پر ایک تیزابی مادہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ مادہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ پیورین کی وجہ سے جسم میں بنتا ہے۔ پیورین ایک کیمیائی مادہ ہے جو ہمارے جسم میں سیلز کے ٹوٹنے سے قدرتی طور پر بنتا ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ ہم غذا سے لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر خون میں تحلیل ہو کر گردے کے راستے پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے، مگر جب جسم میں اس کی زیادہ مقدار بڑھنے لگے تو گردے اس کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جوڑوں میں کرسٹلز کی شکل میں جمنے لگتے ہیں، جس سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اٹھنے، بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسائل سے بچاؤ کی ایک واحد یہی صورت ہے کہ یورک ایسڈ کے لیول کا خیال رکھا جائے اور اس کو نارمل سے بڑھنے نہ دیا جائے۔ یورک ایسڈ کی کچھ علامات ہیں جن میں جوڑوں میں درد، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے میں مشکلات، جوڑوں میں سرخی یا سوزش، جوڑوں میں کھچاؤ، گیٹھیا یا پیروں کے انگوٹھوں میں سوزش۔ اگر آپ کو یورک ایسڈ کی ان علامات یا ان میں سے کسی علامات کا سامنا ہو تو آپ ان غذاؤں کا استعمال نہ کریں جن کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جن غذاؤں سے پرہیز کر کے آپ یورک ایسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں پہلی چیز ہے چینی۔ بہت زیادہ میٹھا کھانا بھی جوڑوں کے امراض کا شکار بنا سکتا ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال جسم کے مخصوص حصوں میں سوزش کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں جوڑوں کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کو کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، سوڈا اور پیک شدہ پھلوں کے جوس سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک میں شہد، سویا، مکئی کا شربت یا زیادہ فرکٹوز والی غذائیں بھی شامل نہ کریں۔ ان تمام چیزوں کو کھانے سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کے مریضوں کو دوسرے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جنک فوڈ۔ سیچوریٹڈ فیٹ یا بہت زیادہ چربی کا استعمال بھی جسم میں سوزش کا باعث بنتا ہے۔ جنک فوڈ میں سیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم میں سوزش کو بڑھاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کو جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، مسالہ دار کھانا، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یا سفید آٹے سے بنی مصنوعات جن میں کیک، سفید چاول، فرنچ فرائز اور سیریلز وغیرہ شامل ہیں۔ پروسیس یا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ موٹاپے اور دوسرے امراض کا باعث بننے کی بڑی وجہ ہے۔ موٹاپے سے جسم کے جوڑوں پر دباؤ پڑتا ہے جو تکلیف دہ مرض کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ زیادہ چکنائی والی غذائیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو کھانے سے یورک ایسڈ کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کو آئس کریم سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ آئس کریم میں سیچوریٹڈ فیٹ اور چینی دونوں چیزیں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ چینی جسمانی ورم کے خطرے کو بڑھاتی ہے، جس سے جوڑوں کے درد کی شدت بڑھنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے زیادہ پروٹین والی غذا کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے پروٹین اور پیورین سے بھرپور غذا جس میں دودھ، دہی، بادام، پالک، دال وغیرہ شامل ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کو سونے سے پہلے یعنی رات میں چاول یا دال کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انگلیوں اور جوڑوں میں گیٹھیا کا درد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک میں چھلکے والی دالوں سے پرہیز کریں، متوازن غذا کا استعمال کریں۔
یورک ایسڈ کے مریضوں کو دہی کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ٹرانس فیٹس موجود ہوتا ہے جو جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرخ گوشت، سبز مٹر، گوبھی، ان میں بھی پیورین کی مقدار پائی جاتی ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے یا ان کو کم مقدار میں استعمال کریں۔ زیادہ فائبر والی غذائیں استعمال کریں۔ جسم میں یورک ایسڈ کو بڑھنے سے روکنا ایک صحت مند جسم کی نشانی ہے۔ اس مقصد میں ہاضمے کے عمل کو آسان اور ایکٹیو بنانے والی غذاؤں کا استعمال بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ فائبر والی غذائیں خون میں اضافی مقدار کو جذب کرتی ہیں اور گردوں کے ذریعے اسے خارج کرتی ہیں۔ زیادہ فائبر پائے جانے والی خوراک میں سیب، ناشپاتی، کھیرے، گاجر، اسٹرابیری وغیرہ شامل ہیں۔